مرزا جی نے 15 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 24 جنوری 2018 کی اپلوڈڈ اپنے ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے ایسا کیا. سیاسی نقطہ نظر آپ اندازہ کریں اس کذاب و دجال آدمی کو. بھائی یا تو یہ آدمی نرا جاہل ہے اور یا یہ کذاب و دجال آدمی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی پولیٹیکل یعنی اس سے روکا پولیٹیکل ریزن سے لگائی تھی یا آپ نے اپنی وجہ بتائیے؟ ولکنی ارتو کثرت زیارت البیت کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے گھر کی لوگ بار بار زیارت کریں. یہ سیاسی نقطہ نظر ہے. اب یا تو اس جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور یا پھر وہی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے کے لیے ڈکٹیشن لیتے ہوئے اس نے عمر رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا. اچھا پھر وہی یہ کہتا ہے آپ مسلم شریف پڑھ کر دیکھ لیں کتنے سخت قسم کے کمنٹس ہیں صحابہ کرام کے حضرت عمر کے بارے میں اس معاملے میں. میں نے وہیں یہ بات کہی کہ مرزا جی آپ ہمارے سامنے بیٹھیں اور صحیح مسلم کھولیں, ہم صحابہ کرام آپ کو معاف کرتے ہیں. ایک صحابی کا سخت کلمہ دکھاتے ہیں اس مسئلے پہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف. ایک صحابی کا, صحابہ کرام آپ کو معاف, ایک صحابی کا سخت کلمہ. آپ نے کہا کتنے سخت کلمات ہیں صحابہ, آپ کھول کے دیکھیں. سے بتانے کا مقصد تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ نے مخالفت کی. اور سنیں ذرا بات, اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ دب گئے, کچھ کہہ نہیں سکے. ان کی وجہ سے وہ دب گئے, وہ کچھ کہہ نہیں سکے. ہم نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روم اور فارس سے دب نہ سکے, عمر سے دب گئے. خیر یہ وہی علم کلام ہے جو ایران سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. یہ وہی علم کلام ہے کہ جب پوچھا جاتا تھا کہ ابو بکر عمر و عثمان کی خلافت اگر صحیح نہ ہوتی تو علی ان کے مشیر کیسے ہوتے, تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ ان سے دب گئے تھے. نہیں سمجھے بات کو؟ غور طلب نقطہ ہے کہ یہ وہی علم کلام یہاں دہرایا گیا. اب آگے کہتے ہیں پھر حضرت عثمان نے بھی یہی کیا, حضرت علی بھی بولتے رہے, عبداللہ بن عمر نے خود حضرت عمر کے ڈیسیژن کے خلاف بولے. ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی, آج پھر توجہ دلا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. اب آگے چلیں. پھر جب حضرت علی کا دورہ خلافت آیا تو جہاں کہیں اور بدعتیں جاری ہو چکی تھی, اور بھائی یہ جملے غور سے سن لو, یہ بہت کام کے جملے. حضرت علی کا دورہ خلافت آیا تو جہاں کہیں اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھی آل امیہ کے گورنروں کی وجہ سے, تو سیدنا علی نے وہ ساری ختم کی. ان میں سے ایک یہ بھی بدعت ختم کی, حج تمتع پر سے پابندی اٹھا لی. اس کا مطلب مرزا جی حج تمتع پر پابندی لگنے کو بدعت کہتے ہیں. اس اعتبار سے پہلے بدعتی ہوئے عمر اور دوسرے بدعتی مرزا صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ دونوں کا پہلے نام بھی لے چکے ہیں. چالاکی یہ کی کہ آگے ان دونوں کا نام الگ کر کے آل امیہ کے گورنر کہہ دیا, جبکہ پابندی لگائی کس نے؟ امیر المومنین عمر. کہیں کون رہے؟ علی. انہیت عن المتع کہ آپ حج تمتع سے منع کر رہے ہیں, کس نے کہا؟ علی نے. کس کو کہا؟ آل امیہ کے گورنر کو. کس کو؟ عمر کو. پھر خود مرزا جی نے اپنے پمفلٹ میں روایت درج کی دو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا یعنی کہ حج تمتع کی نیت سے, اور کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پر یعنی اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ یہ آل امیہ کے گورنر روک رہے تھے. یہ کون تھے؟ خود امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ بقول مرزا جی کے. تو اگر مرزا جی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں, اگر مرزا جی اسے بدعت کہہ رہے ہیں, اور سنو ذرا بات کو, تو کس کو بدعتی کہہ رہے ہیں؟ عمر اور عثمان کو. اور مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہوگا. اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پر ہوں گے. خلفاء راشدین کے مخالفین اب بھائی سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو جب خلفاء راشدین کے مخالفین بدعت پر ہوں گے تو خلفاء راشدین کو بدعتی کہنے والا کون ہوگا؟ اب بھائی اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ اچھا چلے. اچھا پھر غور طلب نقطہ ہے, آپ ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ آیا بات یہیں تک ہے. میں نے عرض کیا آپ سے پہلے ہی کہ ہم نے تفصیل تو صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت لیکچر 8 پارٹ نمبر 2 کے اندر ہم نے دے دی ہے. اب ذرا یہ سمجھے گا صحیح مسلم کتاب الحج میں باب جواز التمتعی, اس باب کے تحت حدیث نمبر 2864 ہے. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 2864. عبد الرحمن بن ابی شاصہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی کے پاس گیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس سال حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کروں. میرا ارادہ ہے کہ میں اس سال حج اور عمرہ, اور یار سمجھے ہی نہیں. ابراہیم نخعی نے کہا لیکن تمہارے والد تو حج اور عمرے کو ملا کر نہیں کرتے تھے. تمہارے والد تو حج اور عمرے کو ملا کے, ابو شاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ملا کر نہیں کرتے تھے. تو یہ مسئلہ عمر اور عثمان کا ہے. اچھا چلیں. نیز ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ربضہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا, انہوں نے ان سے اس کا ذکر کیا حج تمتع کا, تو حضرت ابو ذر نے کہا
یہ ہمارے ساتھ خاص تھا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. لو جی نیا فقہی مسئلہ پڑھو. بھائی پہلا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ حج تمتع سنت ہے. سنو، عمر اور عثمان نے روکا، اور یہاں مرزا جی نے کہا عثمان نے روکا ہے نا. اور جس کے لیے علی کہتے ہیں کہ جس کے لیے مرزا جی کہتے ہیں کہ اصحاب علی میں سب سے لائق و فائق جو شخصیات تھے ان میں ایک ابو ذر غفاری، دوسرے سلمان فارسی. وہی ابو ذر غفاری جو علی اگر مثال ہے حج تمتع کی احرام باندھ بھی لیتے ہیں، اس کی نیت بھی کر لیتے ہیں، وہی ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے تھا، تمہارے لیے ہے ہی نہیں. لو جی اب بتائیے مرزا جی اور مرزا جی کے حواری اس مسئلے پر کیا کریں گے. چلیں پھر اس کے بعد اب ذرا یہ دیکھیے گا بات کو کہ میں آپ کے سامنے ہاتھی کے دانت رکھتا ہوں. ذرا ہاتھی کے دانت دیکھ لیجیے گا بھائی ہاتھی کے دانت کچھ اس طریقے سے ہیں کہ مرزا جی نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے. 23 مارچ 2016 کے اپنے اپلوڈڈ ویڈیو میں مرزا جی کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ عبداللہ بن زبیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے، سیدہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، خود بھی صحابی، صحابی کے بیٹے، صحابی کے نواسے، اور عام صحابی نہیں ہیں حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول، ان کے نواسے اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ کوئی عام آدمی ہے؟ سن لی بھائی عبداللہ بن زبیر کا فضائل سن لیے، یہ کوئی عام آدمی ہے؟ اچھا وہاں کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ مرزا جی نماز میں ہاتھ لٹکانا ثابت کر رہے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہم نے اس کا بہت زبردست جواب دیا ہے. لیکن ادرا سننا، یہ کوئی عام صحابی ہے؟ صحابی کے صحابیہ، والد صحابی، والدہ صحابیہ، خود صحابی، خلیفۃ الرسول. اور نہیں سمجھے بات؟ ابو بکر نانا. اور سنو ذرا بات کو. صحیح مسلم کتاب الحج، امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 2901 کے تحت روایت لائے. مسلم قری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آیا حج میں تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے منع کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے. اب ہم مرزا جی سے المختصر صرف ایک جملے میں پوچھیں گے ہم صاحب ہیں انہی کے سٹائل میں کیا ہم صاحب کیا فتوا دے رہے ہیں حج تمتع؟ تو حج تمتع کا فتوا عمر کا تھا، عثمان کا تھا، ابو ذر کا تھا. یہ تو عبداللہ بن زبیر بھی نکلا ہے. صحابی باپ، صحابی ماں، صحابی نانا، خود صحابی، اور گھٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے دی. قوم شعیب والی حرکت تو نہیں ہوگی نا، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے. اب تو اصول نہیں بدلے گا نا. چلیں ہم تو آپ کو یہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ہم تو آپ کو اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز بتاتے ہیں. سنیے گا ذرا بات کو. ایک حوالہ پر پہلے بس دے دیتا ہوں، یہ سنیے گا بات کو. یہ میرا ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 43 سے کتاب المناسک ہے، باب الرجل یحل بالحج ثم یجعلها عمرۃ. اس کے تحت حدیث نمبر نسخے کے اعتبار سے، جلد کے اعتبار سے حدیث نمبر 44 ہے. بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا فرض کر لینا صرف ہم لوگوں کے واسطے مخصوص ہے، یا ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے. یعنی آپ سے پوچھا، بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے عبد الرحمن بن حارث نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کو فرض کیا وہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے. تو آپ نے فرمایا خاص تمہارے لیے، خاص یعنی صحابہ کے لیے. ابو ذر رضی اللہ عنہ والا فتویٰ بلال بن حارث نے بھی دے دیا. نہیں سمجھے بات کو؟ یہ مسئلہ صرف عمر و عثمان کا ہے، یہ مسئلہ صرف ابو ذر و عبداللہ بن زبیر کا ہے؟ نہیں، یہ تو بلال بن حارث بھی کہہ رہے ہیں. اچھا اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں. مولا علی کا چورن بیچنے والے، بھائی سمجھو ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، مولا علی کا چورن بیچنے والوں کو ہم مولا علی تو معاف نہیں کریں گے، کہ بولیں گے بے شرمو کم سے کم مولا علی کا فتویٰ تو لے لو. نہیں سمجھے؟ یہ میرات مسلم کبریٰ للبیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 31 ہے، کتاب الحج ہے، باب کراہیت من کرہ القران و تمتع کے تحت حدیث نمبر 8877 ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من افرد الحج فحسن ومن تمتع فقد اخذ بکتاب اللہ و سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص صرف حج کرے گا اس نے اچھا کام کیا، اس نے. لیکن جو تمتع کرے گا یعنی حج کر لیا تو عمرہ بھی کر لے گا، فقد اخذ بکتاب اللہ و سنت النبی، تو اس نے اللہ اور اس نے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کیا. تو ثابت ہوا کہ اکیلے یعنی کہ بغیر تمتع کی نیت اکیلے حج کرنے کو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل اچھا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ بھی صحیح سمجھتے ہیں، مولا علی بھی صحیح سمجھ رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا وہ فیصلہ کو خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ نہیں تھا جو سنت کو ترک کرنے والا جو مرزا صاحب نے تاثر دیا. اور میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ جب مرزا جی نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں اس بدعت کو ختم کیا ہے، تو مرزا جی نے ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، دیگر صحابہ معاف بلکہ عمر بھی معاف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگایا ہے؟ بدعتی ہونے کا. تو ہماری مرزا جی کے سننے والوں کو دعوت فکر ہے کہ اس بات کی یہ اس آدمی سے احتیاط کریں. یہ بظاہر یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف آل امیہ کا، میں تو صرف معاویہ وغیرہ ان لوگوں کا مخالف ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مخالف ہے، اور یہ شخص یعنی چھپا ہوا رافضی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا